بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 16 to 18 دیکھتے ہیں، اور پیچھے جو واقعہ چلا آ رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ابلیس کا کنورسیشن، وہی کنٹینیو ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقیم. وہ کہنے لگا، یعنی ابلیس کہنے لگا، اس وجہ سے جو آپ نے مجھے بے راہ کر دیا ہے تو ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر. آیت نمبر 17. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پھر وہ کہنے لگا، یعنی ابلیس، پھر ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی سیدھی جانب سے، یعنی ان کے جو رائٹ سائڈ سے اور ان کے لیفٹ سائڈ سے، بائیں جانب سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ چیلنج کرتا ہے، اور نہیں آپ پائیں گے ان کی اکثریت کو شکر گزار، یعنی آپ کا شکر گزار، یعنی اللہ کا ناشکرہ بنا دوں گا میں تیرے بندوں کو، نعوذ باللہ. آیت نمبر 18. قال اخرج منها مذءوما مدحورا من تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اپنے غصے کا اظہار کیا اور اسے جواب دیا کہ نکل جو یہاں سے، ذلیل اور خوار کیا ہوا، دھتکارا ہوا ہے تو. پھر جو کوئی بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسے بھی چیلنج دیا، پھر جو کوئی بھی پیچھے چلے گا تیرے، یعنی جو تجھ کو فالو کرے گا ان میں سے، یعنی میرے یہ تمام انسانوں میں سے، تو ضرور میں بھی بھر دوں گا جہنم کو تم جیسے سارے یعنی تم جیسے لوگوں سے سب کو اکٹھا کر کے میں جہنم میں بھر دوں گا. انشاءاللہ آگے کی کنورسیشن دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ابلیس کے بیچ میں کیا باتیں چل رہی ہیں. آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. اب یہ بھی ایک رویہ دیکھیے یہاں پر کہ انسان خود کی غلطیوں کا جو، یعنی کہ خود کی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں کو جو ہے وہ ٹھہراتا ہے. کس کا عمل ہے یہ؟ شیطان کا عمل ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بحث کر رہا ہے، جبکہ وہ چاہتا تو اپنی غلطی کا احساس کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگ لیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی.
یہ نہ کر کے الٹا وہ جو ہے گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کے لیے جو وہ مہلت مانگ رہا ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے۔ یہ بھی دیکھیے کہ ایک متکبر کی ایک یہ نشانی کہ اپنی نافرمانی، اپنے گناہوں کا احساس نہ ہوتے ہوئے اور زیادہ مزید گناہ اور غلطیوں میں چلے جانا، یہ بھی ایک متکبر کی نشانی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر ڈیمانڈ پہ، اس کی ہر بات پہ اٹس اوکے 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 کرتے جا رہے۔ دیکھیے ذرا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بات پہ اوکے کہہ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ جو تو نے مجھے ذلیل کیا، جو تو نے مجھے بے راہ کر دیا نا، تو ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر۔ کون بول رہا ہے؟ ابلیس بول رہا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جرت دیکھیے اس کی، کہتا ہے کہ تو نے مجھے بے راہ کر دیا۔ تو ایک بات بتائیں، خود غلطی کی اس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی خود کی اس نے، اور اپنی نافرمانی کی بات اللہ پر ڈال رہا ہے۔ ایسی کچھ لوگوں کا حال ہے، دیکھیے اپنی نافرمانیوں کو نعوذ باللہ اللہ پر ڈال دیتے ہیں۔ کیسے کیسے جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے نا، ارے اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اللہ نے چاہا تو یہ نیکی کا کام کر لیں گے، اس طریقے سے۔ ایسا نہ کریں، اصل میں یہ انسان کرنا خود نہیں چاہتا ہے، نہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، اور الٹا نعوذ باللہ اللہ کا نام لے لے کے وہ ایسی باتیں اللہ پر جو ہے وہ باندھتا ہے، اپنی نافرمانیوں کی بات اللہ پر ڈالتا ہے۔ تو یہ کس کا عمل ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے، یہ ابلیس کے عمل میں سے ہے۔ چلیے، کیا کیا وعدہ اس نے اللہ سے لیا، دیکھتے ہیں کیا وعدہ لیا اس نے۔ ثم، پھر ایک تو سب سے پہلی چیز کہ تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا۔ آج اگر آپ کسی سے پوچھیں تو دھیان بھی نہیں جاتا ہے لوگوں کا، اگر آپ پوچھیں کہ بتاؤ بھائی صراط المستقیم پر ہمارا کون انتظار کر رہا ہے، کسی محفل میں پوچھ لیا تھا میں نے ایسی، کافی لوگوں نے خیر صراط المستقیم ہے، اچھا راستہ ہے، تو لوگوں نے، کسی نے کہا کہ اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ایسے کچھ پیغمبروں کا نام لیا انہوں نے، ٹھیک ہے چلیں، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے، شیطان سیدھے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہی بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ ٹانگ کھینچ کر اس کو پیچھے کرتا ہے، کیا کیا ہٹ کنڈے اپنانے لگتا ہے وہ، یہی ہوتا ہے دیکھیے اسی طریقے سے۔ اور یہ تو چلیے کہ آپ بولو گے نہیں یہ باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، تو بس اتنی سی بات یاد رکھے، کبھی بھی تکبر اپنے اندر نہ آنے دے، انا اپنے اندر نہ آنے دے۔ ایسا کام کریں جو اللہ کو پسند آئے، وہ کام نہ کریں کہ جو آپ کے نفس کو موٹا کر دے شیطان کی طرح۔ اس کو اللہ کے حضور میں سجدہ کرنا پسند نہیں آیا، اس چیز نے، اس نافرمانی نے اس کے نفس کو موٹا کر دیا، اور کیا کہنے لگا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، پھر ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، کس کے پاس؟ تیرے بندوں کے پاس، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کی رائٹ سائڈ سے آؤں گا، ان کے لیفٹ سائڈ سے آؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ آنے سے کیا مراد ہے کہ میں رائٹ سائڈ سے آؤں گا، لیفٹ سائڈ سے آؤں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں کیسا ہے کہ وہ آرزویں دلائے گا لوگوں کو، کس طریقے سے؟ ابھی سمجھیے جیسے کہ ان کے آگے سے آؤں گا، یعنی کہ ان کو جو ہے، یعنی کہ ان کے لیے گناہ آسان کر دوں گا میں۔ آگے سے آنے کا مراد کیا ہے کہ ان کے لیے گناہوں کو آسان کر دوں گا۔ ان کے پیچھے سے آؤں گا یعنی ان کے لیے نیکی کرنا مشکل کر دوں گا، اور ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یعنی یہی ہے کہ دنیا انہیں بہت بڑی بڑی کر کے دکھاؤں گا، دنیا میں آرزویں دلاؤں گا ان کو، اور پیچھے سے یعنی آخرت جو ہے ان کو پیچھے ڈالنے کی جو ہے وہ ان کو تعلیم دوں گا کہ آخرت کو پیچھے ڈالو، دنیا کو اپنے آگے رکھو۔ یہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ ضرور بضرور میں تیرے بندوں کے ساتھ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ دیکھیے، اور نہیں تو پائے گا ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار۔ سوچئے ذرا، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ میں تیرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، اکثر تیرے بندوں کو تو جو ہے وہ شکر گزار نہیں پائے گا۔ دیکھیے حیرت ہے مجھے اس آیت پر
کہ وہ اللہ کے بندوں کے بارے میں کس قدر جانتا ہے۔ اچھا، ایک تعجب کی بات یہاں پر یہ ہے، معاملہ تو اللہ اور اس کا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس نے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے باتیں کرتا، بیچ میں آدم علیہ السلام کو کیوں لے آیا؟ وہ ایسی ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی لوگ جو ہے دیکھیں کہ اب معاملہ ان کا خود کا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ کبھی کبھی وہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے بیچ کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بندوں کو بھی انسان کبھی کبھی جو ہے وہ گھسیٹ لیتا ہے اسی طریقے سے۔ تو یہاں پر اتنا کلیئرلی جو ہے یعنی اس بات کو بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ تھوڑا سا کچھ یہاں پہ نوٹس کرنا چاہیں تو کر لیں کہ کیا اس نے کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا؟ 2 ڈائریکشن بھول گیا وہ کہنا۔ وہ 2 ڈائریکشن کون سا ہے؟ غور کریں آپ، وہ 2 ڈائریکشن کون سا ہے؟ ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا۔ یہی ہے دیکھیے کہ جب انسان جھکتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے حضور میں جھکتا ہے، تو وہ رب کو پا لیتا ہے، اور جب وہ اپنی نظریں اوپر ٹکاتا ہے اللہ پر، جب وہ رب کو پا لیتا ہے، اور یہ شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہاں اس نے 4 ڈائریکشن بولا تو بولا کہ ضرور بہکاؤں گا ان ہتھ کنڈوں کو لے کر، ان ہتھیاروں کو لے کر، لیکن رب کی مہربانی دیکھیے کہ 2 ڈائریکشن اس نے اپنے بندوں کے لیے سیو کر دیا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا، اس کے وسوسوں سے بچنا، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے سامنے جھکا دے اور اپنی نظر اللہ پر ٹکا لے۔ تو بہت پاسبلٹی ہے کہ اس کے ان جو ہے گروپ میں نہ شامل ہو سکے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیتے ہیں۔ کوشش کریں، کوئی بات نہیں، اس نے وعدہ لیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے بھی اس کو پرمیشن دے دیا، پرمٹ کر دیا، ٹھیک ہے جا آگے۔ اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کھلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک پرمیشن دی، اور اللہ نے کہا جا تجھے جو کرنا ہے کر لے، میرے خاص بندوں پہ تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے۔ جب یہ ایسی باتیں کرنے لگا تو رب تعالیٰ کو بہت غصہ آیا۔ اللہ نے اس سے کہا، کیا کہا؟ اخرج منہا مذءوما مدحورا، جا نکل جا یہاں سے، ذلیل اور خوار کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ پھر میں کہتی ہوں نا آپ سے کہ دیکھیں پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ بڑا بننے کے چکر میں بڑا ذلیل ہو جاتا ہے، چھوٹا بن کے رہ جاتا ہے۔ بالکل اس کا بھی یہی ہوا، رب تعالیٰ کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بڑا بن رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بالکل جو ہے وہ دھتکارا ہوا، رجیم کر دیا، مردود کر دیا، اور اللہ نے اس سے کہہ دیا پھر جو کوئی بھی پیچھے چلے گا تیرے ان میں سے، لمن تبع منہم، جو بھی تجھ کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے، میں بھی تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور میں بھر دوں گا تم سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈرتے تھوڑی ہے اس سے کہ وہ جو بول رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ڈر جائیں گے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو اوپن چیلنج کر دیا، جا جو بھی تجھے فالو کرے گا تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ بتائیے اتنی کھلی بات، یہ آج باتیں بتا کر انسان کو ایک شعور دے دیا گیا ہے کہ بھائی یا تو تم اللہ اس کے رسول کی بات مان کے یہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، یا تو تم اس شیطان کے کہنے میں آ کے اپنے آپ کو جہنم کا ساتھی بنا لو۔ یہ غور و فکر قرآن مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 18 تک جو ہے وہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ
میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سب سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔